الحمدللہ ہماری کمپین ایسی جاری ہے کہ کوئی ابھی تک جماعت کوئی پارٹی میدان میں اس طرح کمپین کرنے کے لیے نہیں آئی، اور ہم جہاں بھی جا رہے ہیں الحمدللہ لوگ ویلکم کر رہے ہیں، لوگ چینج چاہتے ہیں۔ اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ لوگ پوری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نام تو نیا ہے، لیکن 35-40 سال سے ایک ایسا خدمت کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ یہی لوگ ووٹ دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ایسے کام نہیں ہوتے خدمت کے۔ ایسا لیڈر آئے گا جو آپ کی خدمت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، جس کی کئی دہائیوں سے پاکستان میں انسانی خدمت کے حوالے سے لازوال خدمات ہیں، زلزلہ، سیلاب، آفات اور کسی بھی مشکل صورتحال میں اس جماعت اور اس کارواں کے جانبازوں نے ملک بھر میں انسانی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ 2018 میں الیکشن کے میدان میں اتری اور ملک بھر سے انہوں نے ووٹ حاصل کیے اور عوام میں اپنا منشور اور نظریہ پیش کیا۔ الیکشن 2024 میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک بار پھر الیکشن کے میدان عمل میں ہے۔ الیکشن کا ملک بھر میں دورہ ہے، سیاسی جماعتیں اپنی کیمپین چلا رہی ہیں۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار MNA حلقہ NA 124 محمد امین بیگ صاحب کے ساتھ، جن سے ہم پوچھیں گے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے منشور کے بارے میں اور انسانی خدمت کے بارے میں، اور الیکشن 2024 میں ان کی NA 124 اور ملک بھر میں حکمت عملی کیا ہے، اس بارے بات چیت کریں گے۔ سر، آپ کا سب سے پہلے بے حد شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، NA 124 میں آپ کی الیکشن کیمپین کیسی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری کمپین ایسی جاری ہے کہ کوئی ابھی تک جماعت کوئی پارٹی میدان میں اس طرح کمپین کرنے کے لیے نہیں آئی، اور ہم جہاں بھی جا رہے ہیں الحمدللہ لوگ ویلکم کر رہے ہیں، لوگ چینج چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ اس طرح کے حالات میں اس ٹائم ہیں کہ ان کی ضروریات، ان کے جو سمجھ لیں کہ اس ٹائم اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ لوگ پوری طرح پھنسے ہوئے ہیں، معاشی حالت میں ہیں، ایک جنگ میں ہیں، معاشی جنگ میں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک نئی قیادت کوئی ایسی آئے۔ تو الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نام تو نیا ہے، لیکن 35-40 سال سے ایک ایسا خدمت کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دعوت کا کام، خدمت کا کام، خدمت میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جتنے بھی نوجوان ہیں، سب سے پہلے کہیں فلڈ آ جائے، زلزلہ آ جائے، اور سب سے پہلے یہ آپ کو نظر آئیں گے خدمت کا کام کرتے ہوئے، لوگوں کے گھروں میں راشن، ان کو گھر بنا کے دیے، پھر میڈیکل کیمپ پورے پاکستان میں ہمارے لگتے ہیں۔ تو یہ سارا خدمت کا کام الحمدللہ جماعت کی طرف سے ہم نے کیا۔ 35-40 سال سے ہم جو خدمت کا کام کر رہے ہیں، ہمارا ایک تعارف یہی ہے لوگوں میں، اور کسی پارٹی نے ایسا کام نہیں کیا، اور ہم یہی عوام کو کہتے ہیں کہ اس دفعہ آپ ہمیں ووٹ دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جو لوگ سیٹوں پہ نہیں بیٹھے اور انہوں نے سیٹوں پہ نہ بیٹھ کے بھی کام ایسا کیا ہے، جب سیٹوں پہ بیٹھیں گے اور کیسا خدمت کا کام سر انجام دیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ ہماری جیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی۔ وہ جیت یہ ہے کہ ہم نے خدمت کا کام چھوڑنا نہیں، ہم ہار کے بھی کریں گے، جیت کے بھی کریں گے، اس لیے ہماری جیت ہے الحمدللہ۔ جماعت پر بے شمار پابندیاں لگیں، ملکی اندرونی سسٹم میں جماعت کو پوری طرح کرش کیا گیا، طرح طرح کے مسائل آئے، اور 2018 کے الیکشن میں جماعت اتری، حالات پھر بھی سازگار نہیں تھے۔ 2024 پھر جماعت میدان عمل میں ہے۔ محمد امین بیگ صاحب، میں آپ سے بطور جماعت کے نظریاتی کارکن کے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کے اندر وہ پاکستان کی کون سی ایسی محبت اور پاکستانیت ہے جو تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد کا نعرہ لگانے پہ آپ کو مجبور کر دیتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اس کا مقصد جو ہے وہ دین ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا مقصد دین ہے، الیکشن ہمارا مقصد نہیں ہے۔ الیکشن صرف وقت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری خدمت، ہماری سیاست، ہمارا جتنا بھی معاملہ ہے دین کے اندر ہے، اس لیے جن کا توکل رب پہ ہوتا ہے وہ بڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہم بڑے مضبوط ہیں کیونکہ ہمارا توکل رب پہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم خدمت کا کام کرتے رہیں گے۔ یہ الیکشن جو ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ سیٹوں پہ بیٹھ کے خدمت کا کام ہوتا ہے۔ آج کل جتنی بھی پارٹیاں ہیں، جتنے لوگ الیکشن لڑتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ صرف اور صرف الیکشن بزنس بناتے ہیں۔ ہمارا ایسا کوئی منشور نہیں ہے۔ ہمارا منشور یہ ہے واضح کہ ہم خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم نے جو لگایا ہے، جو خرچ کر رہے ہیں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ آپ نے کہا سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جس کا ایجنڈا، ویژن، منشور، سوچ، نقطہ نظر، طرز سیاست، طرز فکر ملک بھر میں آپ کا وسیع ترین نیٹ ورک، ممبر و محراب، مسجد، مدارس سے جڑے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو نظریاتی مسلکی طور پر جو سوچ رکھتی ہے، اس سوچ سے جڑے تمام لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ میں آپ کو بتا دوں، حق پہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آج ملک کے حالات خراب ہیں تو اس کی وجہ صرف سیاستدان نہیں ہے، عوام خود ہے۔ اگر برائی کو ہم روکتے ہیں، جتنے بھی حالات خراب ہوتے ہیں، خراب ہونے کی وجہ برے لوگ نہیں ہوتے، اچھے لوگوں کی خاموشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے حالات خراب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک ایسا سسٹم، ایسا نظام ہمیں دے دیا گیا، اور اس نظام کو ہم پسند کرتے ہیں، پروٹوکول سسٹم۔ اور جو پروٹوکول میں لوگ رہتے ہیں وہ عوام کی کیا خدمت کریں گے؟ اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے خدمت کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا عزم بھرا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ خدمت کا کام، بہترین انسان وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے فائدہ بخش ثابت ہوں گے۔ اور خدمت کا کام، جیسے کہ کیمپ ابھی جتنے بھی یو سی ہیں، جتنے بھی پی پی ہیں، این اے، اس میں ہمارے کیمپ، میڈیکل کیمپ لگ رہے ہیں۔ اور یہ سیاسی لوگ آتے ہیں، جب الیکشن ہوتا ہے تو ان کا ایک دن کا خدمت کا کام ہوتا ہے، مہینے میں انہوں نے کوئی ایسا کام سر انجام دینا ہوتا ہے ووٹ لینے کے لیے، لیکن ہمارا 12 ماہ ہم خدمت کا کام کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ووٹ دے گا یا نہیں دے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں لوگوں کو کہ اپنے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ووٹ آپ نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو نہیں دینا، بلکہ خود کو دینا ہے۔ اگر ہر بندہ اب چینج چاہ رہا ہے، لیکن چینج تب آئے گا جب حق پہ کھڑے ہوں گے۔ جو لوگ حق پہ کھڑے نہیں ہوتے تو ان کے لیے ان کا حاکم، ان کے لیے سزا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میری پاکستانی عوام سے یہ اپیل ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اپنے لیے، اور ووٹ اپنے تعلق والے کو نہیں دو، ووٹ اس کو دو جو ووٹ کا حقدار ہے، تو معاشرے میں چینجنگ آئے گی انشاءاللہ۔ امین بیگ صاحب، ہم نے مرکزی مسلم لیگ کی بھی بات کی، ملکی سیاست میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کیا حالات و واقعات ہیں ان پر بھی بات چیت کی۔ میں پوچھنا چاہوں گا NA 124 جس سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، دن رات آپ کیمپین کر رہے ہیں، یہاں سے جو سابقہ منتخب قیادت ہے، کیا وہ مسائل حل کرنے میں کامیاب نہیں رہی؟ آپ کی نظر میں اگر کامیاب نہیں رہی تو وہ کون سے مسائل NA 124 کے ہیں جو حل ہونے چاہیے، جس سے عوام کو سہولت میسر آ سکتی ہے؟ دیکھیں، جتنی بھی آج تک پارٹیاں آئیں انہوں نے عوام سے وعدے کیے، اور کسی نے، دیکھیں یہ ایسا المیہ ہے کہ جب الیکشن آتا ہے تب تو کام ہوتے ہیں، ساری پارٹیوں کوشش ہوتی ہیں کہ عوام کی خدمت کریں، لیکن یہ خدمت اگر 3 سال کا ٹرنور ہے، 5 سال کا ٹرنور ہے، تو 5 سال ہی ہونی چاہیے۔ ابھی جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے وعدے کیے تھے وہ پبلک میں نہیں جا سکتے، پبلک اتنی غصے میں ہے کہ وہ ڈرتے پبلک میں نہیں جاتے، کیوں؟ انہوں نے وعدے کیے لیکن کچھ کر کے ایسا نہیں دکھایا۔ تو الحمدللہ ہم ایک صاف قیادت
اور خدمت کا کام کرتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں سیاست میں آنا چاہیے۔ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں الحمدللہ لوگ ہمیں ویلکم کرتے ہیں، انہوں نے ہماری خدمات دیکھی ہے، اور یہی وجہ ہے۔ اور یہ ٹائٹل تو نیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو خدمت ہے، آپ دیکھیں کہ کسی پارٹی نے ایسا خدمت کا کام نہیں کیا۔ تو الحمدللہ جتنی بھی پارٹی ہیں وہ اس ٹائم کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کرا۔ روڈ کے مسئلے ہیں، الیکٹرسٹی کے مسئلے ہیں، واٹر سپلائی کے مسئلے ہیں، یہاں تک کہ میں کچھ گاؤں ہیں اس میں گیا تو وہاں پہ گندا پانی، لوگ جو صاف پانی اور گندا مکس ہو کے آ رہا ہے، نہ وہاں واٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں، نہ فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں، نہ کوئی ایسا سیوریج کا سسٹم ہے، گلیوں میں سڑکوں پہ پانی سیوریج کا کھڑا ہے۔ تو یہ کون سے، دیکھیں یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں، یہی لوگ ووٹ دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ایسے کام نہیں ہوتے خدمت کے۔ ہوتا کیا ہے، جتنے بھی اچھے علاقے ہیں ان کی اچھی سڑکیں جو بنی ہوئی ہیں صحیح، ان کو دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ، جبکہ ووٹ اصل کاسٹ وہ لوگ کرتے ہیں، غریب لوگ کرتے ہیں، تو ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ میرا آخری سوال ہے محمد امین بیگ صاحب آپ سے، N124 آپ کا حلقہ انتخاب کانسٹیٹوئنسی جس سے آپ الیکشن لڑیں گے، کینڈیڈیٹ ہیں، N124 کی عوام کے نام کیا پیغام دیں گے ہمارے چینل کے ذریعے آپ؟ جی، میرا یہی پیغام ہے عوام کے ساتھ کہ اپنے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حکم اس کے لیے سزا ہے۔ تو اب اور ایک پیغام یہ ہے کہ بھائی ترقی تب تک نہیں ہو سکتی جب اللہ نہیں چاہے گا۔ آپ سب اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ایسا لیڈر آپ کے اوپر پھر مسلط نہیں ہوگا جو آپ کا مال لوٹے گا، آپ کے اوپر وہ ایسا لیڈر آئے گا جو آپ کی خدمت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس میں عوام کو پھر موقع ملا ہے کہ وہ اب سلیکٹ کر سکتے ہیں، ابھی ان کے پاس چوائس ہے۔ تو ابھی اگر فیصلہ اچھا نہ لیا عوام نے تو اس سے بھی بدتر حالات ہوں گے۔ میں تو یہ کہوں گا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار قومی اسمبلی حلقہ N124 محمد امین بیگ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی۔ انہوں نے اپنی جماعت کے بارے بتایا اور جماعت کا، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا، اور اس نظریے کے کارواں کا جو دہائیوں کے ساتھ انسانی خدمت کے ساتھ جڑا ہوا ایک قدیم ترین اور طویل ترین رشتہ ہے، اس کے بارے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس امید کا اظہار کیا کہ الیکشن 2024 میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کامیاب ہوگی، ان کا نظریہ کامیاب ہوگا، اور ملک بھر سے N124 سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو لوگ ووٹ دیں گے، اپنے اعتماد کا اظہار کریں گے، اور اسمبلیوں تک پہنچا کر حق و صداقت کے علم کو سر بلند کریں گے۔ آج کے سلسلہ گفتگو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔